بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو باٹم لائن۔ میں ہوں چودھری محمد فراز۔ ناظرین، پاکستان کے جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں، اس چیز کا اشارہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں کو بحرہ ہند کے اندر ڈبو دیں گے، اور دہشت گردی جو پاکستان میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس سر کو کچل دیں گے اور اس کو دوبارہ ختم کریں گے جیسے پہلے ختم کیا تھا۔ یہ بڑی ہی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے کمنگ فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا رن ڈاؤن آپ کو دوں گا کہ یہ حالات کیسے پیدا ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں مارکہ حق ہوا، انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا۔ حملہ جو تھا پاکستان نے پسپا کیا، نہ صرف پسپا کیا، بھارت کی تمام چیزیں جس کے اوپر وہ فخر کرتا تھا ان کی مت کو توڑ کے رکھ دیا، اور بھارت ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہ پوری دنیا اس پہ نہ صرف ہنسی بلکہ پاکستان ایک مڈ لیول پاور کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھر آیا اور ایک انتہائی ذمہ دار اور ایسا ملک بن کے سامنے آیا جس سے تمام ممالک ہی رابطہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈیفنس ڈیلز بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ یو این جیسے اداروں نے اور جتنی بڑی اینٹیز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو اس کی تائید کی ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ انڈیا نے ایک پراکسی چلائی، افغانستان کو ساتھ ملایا، افغانستان کو یہ اس نے جھانسا دیا یا اس کو آن بورڈ کیا کہ چاہ بہار کے تھرو ٹریڈ کریں گے، پاکستان پہ آپ ریلائنس مت کریں، انڈیا کے ساتھ چلیں، ہمارا اعلی کار بنے۔ وہ مان گئے، ہائر بیڈر کے ہاتھوں افغانی بک گئے، افغانی رجیم بک گیا۔ دوسری طرف ایران کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی اس نے اس پورے سینیریو کو کافی تبدیل کر دیا۔ ایران کے اوپر امریکہ کے حملے کی دھمکی نے اور ایران کے ساتھ تمام ممالک کو جو 25% ٹیرف کا انکریز یو ایس نے دھمکی دی کہ اگر ان سے تجارت کی تو ٹیرف بڑھا دیں گے، اس میں انڈیا چاہ بہار میں سے اپنی جو انٹرسٹ تھے، جو سٹیکس تھیں، ان کو لے کے واپس رول بیک کر کے بھاگ گیا۔ یہ تازہ خبر ہے۔ دوسرا، افغانی رجیم کے اندر بی بی سی کی ایک سال کے اوپر محیط انویسٹیگیٹو رپورٹ میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 2 دھڑے ہیں، ایک دھڑا نہیں ہے طالبان کے اندر، ایک کابل سے چل رہا ہے اور دوسرا قندھار سے، جو مولانا ہیبت اللہ اخندزادہ کی سربراہی میں، اور دوسرا ملا عمر صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کی اس کے اندر کابل سے چل رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر اس پورے چیس بورڈ کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب نے۔ ویلکم ٹو دی شو۔ میں نے اپنا انٹرو دیا، آپ نے ساری بات سنی، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ بھارت چاہ بہار سے بھاگ گیا، پہلے تو ہم اس طرف آتے ہیں، پھر پاکستان کی انٹرنل سچویشن پہ بھی آئیں گے۔ جو سبز باغ دکھائے تھے اس نے افغانستان کو، وہ تو ہوا ہو گئے۔ بالکل، دیکھیے بات یہ ہے کہ چاہ بہار کے اوپر وہ جو بھارت نے جس انداز میں ایران کے ساتھ مل کر اور جو وہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کی گوادر پورٹ کے مقابلے میں دنیا کے آگے یا اسپیشلی چائنا اور دوسروں کو ایک آلٹرنیٹ افغانستان کو دینے کی بات کی، میرا خیال ہے اس کے اندر اگر آن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں تو اس میں پہلے بھی ریئلٹی نہیں تھی، اس میں بہت سارے اور بھی مسائل تھے، نہ صرف یہ امریکی پابندیوں کے علاوہ بھی اس کو ان پریکٹیکل تھی، وہ اتنی قابل عمل نہیں تھی، لیکن اس سب کے باوجود جو انڈیا کو اس کے اوپر بہت بڑا دھچکا لگا ہے، بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انڈیا کا اس میں ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا کہ وہ اس انداز میں پاکستان کے مغربی یا جو اس سائڈ کے بارڈر کے اوپر بھی آ کر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، لیکن پاکستان نے تو ہمیشہ سے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا کھلے دل سے چاہتا ہے کہ ٹریڈ ہو، چائنا کے ساتھ ہے، پاکستان ہر ایک کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، لیکن پاکستان نے چاہ بہار کے اوپر ایران کو وہاں پر بھی کہا اور واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے انٹرسٹ کو دیکھنے کی بجائے خطے میں چائنا اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس کا کچھ کیا جائے۔ اب یہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اب چاہ بہار کے اندر کوئی جان رہ گئی ہے۔ اب یہ مکمل طور پر یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گیا ہے، انڈیا کا اس میں انٹرسٹ بھی نہ رہا۔ اور انڈیا کا ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو جس انداز میں موساد اور را نے مل کر ایرانی لیڈرشپ کو ختم کرنے میں اسرائیل کا ساتھ دیا، وہ بھی ایران کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال تھی، جس کے نتیجے میں ایران نے
بڑی کارروائی کی اور انڈیا کو پیغام دیا گیا کہ آپ کے جو ایجنٹس ہیں وہ دراصل ایران اور تہران کے اندر رہتے ہوئے موساد کے حق میں اور اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. سو ایک بد اعتمادی اور انڈیا کا جو میں بار بار کہتا ہوں جو منافقت سے بھرا چہرہ ہے وہ ایکسپوز تو پہلے ہی ہو گیا تھا. اب یہ دیکھنا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا جو ہے وہ مزید تنہائی کا شکار ہوگا. انڈیا کی جو کوشش تھی کہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی اپنی چودراہٹ جمائے، وہ میرا خیال ہے کہ مارکہ حق کے بعد اب ان کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ اگر ساری صورتحال کا جائزہ لیں فراز صاحب، تو آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہ دنیا میں، جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ جس دنیا پاکستان سے بات کر رہی ہے، پاکستان کو ایک درمیانے درجے کی طاقت کی حیثیت دے رہی ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاور کا بیلنس اگر کچھ کرنا ہے برے صغیر میں تو اس کے لیے پاکستان کا جو ہے وہ نہایت اہم کردار ہے. باقی چاہ بہار جو ہے وہ اب قصہ پارینہ بننے جا رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ خطے کے اندر مزید مضبوط تر ہوتا نظر آ رہا ہے. اور چائنا جو ہے وہ اگین، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے وہ اس کے اوپر پاکستان نے ہمیشہ فخر بھی کیا ہے اور اس کے پاکستان کو ہمیشہ بہترین نتائج ملے ہیں. یہ دونوں کے لیے ایک کامیاب ترین اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو سمپلیفائی کریں. تھوڑا سا میں مزید بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ جو حالات کا ٹرن اراؤنڈ ہے اس کے پیچھے پاکستان کی ایک ایفرٹ ہے. اور ٹریڈیشنلی کیونکہ ظاہر ہے ہماری تمام انسانوں کی میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے، ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے. پچھلے سال ایک حملہ بھی ہوا، ایران نے میزائل داغے، پاکستان نے بھی داغے. پاکستان کے لیے تو مجبوری بن گئی تھی. ایران نے وہ حملہ کیا. ایران پاکستان سے خوش نہیں تھا. کراس بارڈر ٹیررزم کے معاملے پہ ایران نے ہم پہ حملہ کیا اور ہم نے جواب دیا، لیکن خالی جگہ کو پر کیا. میزائل کسی ایسی جگہ نہیں مارے کہ جس سے معاملہ ایسکیلیٹ ہو اور پھر ایک بالکل خاموشی ہو گئی. اس پوائنٹ سے وہ پوائنٹ جہاں پہ ان کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں نعرے لگتے ہیں، یہ بہت بڑا شفٹ ہے. آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. پاکستان کا اور ایران کا وہ ٹرننگ پوائنٹ میں چاہتا ہوں آپ ناظرین کے لیے سمپلیفائی کریں، جہاں وہ سپائی نیٹ ورکس پورے تو نہیں ختم ہو سکتے، لیکن ایران یہ نہیں جانتا تھا کہ را لیڈ پہ ہے اور موساد کو فیڈ کر رہی ہے. ہاؤ موساد از لانچنگ موسٹ افیکٹو اٹیکس آن دا ایرانینز پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ. اس کے پیچھے را کھڑی ہوئی تھی اور ایرانینز ان کو باقاعدہ انڈینز کو ایسے لے رہے تھے جیسے اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ فیصلہ ریسنٹلی آیا کہ اپون ارائیول ویزا ختم، اور پہلے ویزا لیں، اسکروٹنی کروائیں اور پھر آئیں. پلیز اس کا بیک گراؤنڈ ذرا بتا دیں تاکہ پھر ہم آگے چل سکیں. فراز صاحب، بات یہ ہے کہ بالکل جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور جس انداز میں اسرائیل نے ایران کی ملٹری لیڈرشپ کو، سائنٹسٹ کو اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کیا، تو وہاں پر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پاکستان جہاں پر اپنے طور پر سارا کچھ اس کو کر کے دیتا ہے، اس کے اندر پاکستان کی جانب سے بڑا زبردست فیڈ بیک آیا کہ ہم یہ بات کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی جو ہے مسلمان ممالک سے وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان نے یہی سارا فیڈ بیک متحدہ عرب امارات کو بھی دیا ہوا ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ کو بھی دیا ہے، ایون سعودی عربیہ کو، جو اپنا پلیٹ فارم منی لانڈرنگ اور ہزاروں انہوں نے جرائم کے لیے ہمیں کچھ انفارمیشن دی اور کچھ انفارمیشن ہم نے ان کو دی. جی، اور اسی طرح ایران نے اس کے بعد پھر جس طرح ایکشن لیا اور پھر اس کے بعد افغانیوں کے اوپر جس طرح ایکشن لیا گیا، بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر حامد میں صرف ایک سیکنڈ کا آپ جواب کمپلیٹ کر لیجئے گا. ہمیں شو میں جوائن کیا ہے ایئر کامڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے، ڈیفینس اینالسٹ ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈاکٹر المشرقی کے ساتھ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے بہتر ہوئے، انڈیا کیسے پل آؤٹ کر گیا چاہ بہار سے، اور افغانستان کو کیسے یوز کرنے کے لیے اس نے بیٹ دی ہوئی تھی. ان تمام معاملات پہ بات کر رہے ہیں، کیسے امریکہ نے ٹیرف بڑھایا اور انڈیا پل آؤٹ کر گیا، اور جو افغانی طالبان ہیں ان کے درمیان میں کیا رفٹ چل رہی ہے. بی بی سی کی رپورٹ، یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں، ان پہ بات کریں گے. ڈاکٹر حامد پلیز اپنا جواب مکمل کریں. جی بہت شکریہ. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس انداز میں پاکستان ہمیشہ سے کہتا آیا ہے ایران کو، دوسرے ممالک کو بھی، کہ آپ خدا را
جو انڈین پراکسیز ہے ان کے خلاف ایکشن لیں. انڈیا آپ کا دوست نہیں ہے, وہی ثابت ہوا ایران اسرائیل جنگ میں. اور اس کے بعد پھر جس انداز میں ان کو اب وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے, ایران نے پورا ایک ایکشن لیا ہے, وہ اس بات کا ثبوت ہے. اور یہ ایک اٹس این آئی اوپنر فار دا ریسٹ آف دا مسلم کنٹریز ایز ویل, کہ آپ بھارت کے اوپر کسی بھی حالت میں نہ بھروسہ کر سکتے ہیں, نہ ان کے ساتھ آپ اس طرح کے کاروبار یا روابط بڑھا سکتے ہیں, بلکہ مسلمان ممالک کو آپس میں ہی الائن بنانا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی جب مشکل وقت آیا تو ایون سعودی عرب اور باقی مسلمان ممالک اکٹھے ہو گئے. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل, انڈیا اور امریکہ ایران پر حملے کی بات کر رہے ہیں, تو دوسری جانب سعودی عرب, پاکستان, ترکی یہ مل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو دنیا کا 20% آئل سپلائی جو ابنائے حرم سے ہے وہ ختم ہو جائے گی. دنیا میں جو آئل کی قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کو چلی جائیں گی. یہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ کسی بھی جارحیت کو کنڈیم کریں گے, چاہے وہ ایران کے خلاف ہو یا کسی بھی مسلمان ملک کے خلاف. سو گویا اوور آل صورتحال بڑی کمپلیٹلی اور ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہے. وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر جس انداز کی پابندیاں لگائی گئیں اسی انداز سے اب صورتحال جو ہے وہ واضح ہوتی نظر آ رہی ہے. چاہ بہار کا چیپٹر جو ہے وہ اور بھی بہت ساری وجوہات سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, لیکن پاکستان جو ہے اس کا سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کی گوادر کی پورٹ کو کسی طرح بھی کوئی بھی بیرونی ملک جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی بھی سازش نہ کرے, تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آج انڈیا جو ہے وہ کارنر ہوا ہے چاہ بہار کی جو بندرگاہ سے بھی, اب وہ اس کو پل آؤٹ کرنا پڑا ہے, ایکسٹرا ٹیرف لگ رہا ہے, اور ابھی تو وہ رشین آئل اگر خریدنا نہیں ختم کرتے تو مزید ٹرمپ 500% جی مزید ٹیرف وہ تو لگے گا. دھمکی پہلے ہی دے چکے ہیں. وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. سر چشتی پلیز یہ بتائیے گا کہ جو ایران کے اندر سے پل آؤٹ کیا ہے, آپ, میں چاہوں گا آپ کا بھی کامنٹ اس پہ آ جائے. انڈیا نے اپنے تمام جو ہیں معاملات ادھر چاہ بہار پہ ختم کر دیے ہیں, تو افغانستان کو جو سبز باغ دکھایا ہوا تھا کہ ایک الٹرنیٹ روٹ دے گا ٹریڈ کے لیے اور پاکستان پہ انحصار اس کا کم ہو جائے گا اور پھر سینٹرل ایشیا میں بھی اس کی پہنچ ہو جائے گی, وہ سارا تو فارغ ہو گیا سارا نیریٹو. تو اب کدھر کھڑا ہے انڈیا؟ بہت شکریہ فراز صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے یہ بنایا کیوں گیا تھا, چاہ بہار کو ڈیولپ کرنے کا کیوں کیا گیا تھا, آئی تھنک وہ بہتر ہم سمجھ پائیں گے کہ ایک موٹیو جو تھا کم از کم انڈیا کا, اور اس وقت وقتی طور پر اس نے ایران کو بھی ساتھ ملا لیا اور بہت زیادہ بینیفٹس دکھائے. بنیادی طور پر اس کا مقصد ایران کو یہ کنونس کر کے کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان اگر گوادر میں یہ ٹریڈ اور سی روٹس وغیرہ کی اتنی وائٹل جگہ پر اپنے پورٹ بنا رہا ہے تو چاہ بہار کا بھی اتنا ہی وائٹل ہے. جبکہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ چاہ بہار کی جو سمندر کی ڈیپتھ ہے اور بڑے شپس اس میں اینکر کر سکتے ہیں کہ نہیں, میرے نالج کے مطابق اس طرح نہیں کر سکتے جتنا ایڈوانٹیج گوادر کو ہے, پہلی بات. تو اس کو یہ انسینٹیو دیا گیا تھا کہ وہی ٹریڈ ایران میں اگر آ جائے اور ڈائیورٹ کر جائے وہ ٹریفک جتنی پاکستان کی طرف آنی ہے, اور خاص طور پر نارتھ کی طرف آپ نے دیکھا تھا کہ افغانستان کے تھرو لنک کر کے افغانستان کو بھی یہ ٹیمپٹیشن دی گئی یا انسینٹیو دیا گیا کہ آپ کے تھرو ہو جائے گا, پھر آپ کے تھرو چائنا اور سینٹرل ایشین سٹیٹس کو چلا جائے گا. تو آئی تھنک ہر ایک کو سبز باغ دکھایا گیا تھا. اور جب جو مشرقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کانفلکٹ ہوا تھا جون کے مہینے میں اسرائیل کے ساتھ ان کا, تو اس وقت میں بھی حیران تھا کہ یہ کیسی سیکیورٹی تھی انٹرنل ایران کی کہ ان کے اپنی سرزمین سے ہی ڈرون فائر کر کے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور بہت ساری انسٹالیشنز کو ناکارہ کیا گیا تھا. ایک ایک پن پوائنٹ کر کے ایرانین جو سائنٹسٹ تھے نیوکلیئر ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, ان کی لوکیشن نون تھی. ایسے تھا جیسے ان کے ساتھ کوئی ایک بندہ ساتھ چل رہا ہے جو لوکیشن ایگزیکٹ بتا رہا ہے کہ کون سا سائنٹسٹ کہاں پہ ہے. اس طرح ان کو لیمینیٹ کیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی جو انہوں نے حزب اللہ کی جو اور حماس کی جو قیادت یہاں پہ جو ٹارگٹ کی تھی اور ایران میں بھی کی تھی, وہ رپورٹنگ پہ کی تھی, انفارمیشن بیسڈ ہی کی تھی. آلموسٹ سامنے والی ونڈو سے فائر کر کے ان کو مارا گیا تھا جو حماس کی لیڈرشپ تھی. تو آپ اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے لائیں, میرا خیال ہے ایران کے لیے بہت بہتر ہوا ہے. ہم اس کے لیے ہمیشہ سے خیر خواہ کے حامی رہے ہیں, اور یہ انفارچونیٹ تھا کہ ہندوستان نے اوور اے پیریڈ میں اتنی انفلٹریشن کر لی تھی اور شاید یہ کچھ حد تک یقین بھی دلا دیا تھا کہ وہ لوئل ہے. لیکن سچ تو سر چڑھ کر بولتا ہے, اور وہ بولنا شروع ہوا, ایکسپوجر ہوا. امریکن پریزیڈنٹ نے حالانکہ 6 مہینے کا ایکسٹینشن بھی دیا ہوا تھا, انڈیا کو ایک ویور دیا ہوا تھا 6 مہینے اور چاہ بہار پر کام کرنے کے, جو ایکسٹینڈیبل بھی ہوگا. لیکن میرا خیال ہے اب ایران کے سامنے جو انڈیا ایکسپوز ہوا ہے, یا ان کے ایجنٹس یا اسپائی انڈائریکٹلی ان کو اور پھر موساد کو جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اس کو جو ہیلپ کر رہے تھے, وہ بنیادی طور پر ایکسپوز ہوئی ہے. اور جب ایکسپوز ہو جائے تو پھر ایسے لوگوں کا کام ختم ہو جاتا ہے, پھر ان کو میس ریزگنیشن ہی آتی ہے اور ان کو پل بیک ہی کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب ایران کے اندر جو صورتحال ہے اس کے اندر تو رشین پریزیڈنٹ کا بھی ایک بڑا خوشائند بیان آیا ہے، ڈی ایسکیلیٹ بھی ہو رہی ہے، انٹرنل کچھ سچویشن بھی وہ قابو پا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کے ایس اے کا، عمان کا اور قطر کا بھی یہ سٹانس تھا، بڑی انہوں نے ایفرٹ بھی کی ڈی ایسکیلیشن کے پروسیس کو تیز کرنے کے لیے 2 دن پہلے تقریباً، تو اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی رہے۔ دوسرا شاید امریکن ایسٹس جو تھے وہ اس طرح موجود نہیں تھے وہاں پہ، صدر ٹرمپ کے ایڈوائزرز نے ان کو بتایا کہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے جس میں رجیم چینج کر سکے امریکہ، اپنے جتنی بھی ان کی ملٹری پریزنس وہاں پہ ہے، they needed probably more support in that area، تو انہوں نے موومنٹ شروع کر دی جسٹ ان کیس، لیکن حالات ڈیفیوز ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل فراز صاحب، میرا خیال ہے کہ میں نے تو جب یہ شروع میں بھی حالات ایک دم خراب ہوئے تھے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو اسرائیل ایران کی جنگ ہوئی اور جو اس طرح ایران نے ان کا آئرن ڈوم ختم کیا، تل ابیب تک میزائل گرائے، ابھی اپنے ہائپر سونک میزائل چلائے بغیر، بہرحال اسرائیل کو ایک سبق تو سکھایا گیا، تو اس کو میں کیلکولیٹ کرتے ہوئے میں نے وہاں پر بھی کہا کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ انٹرنلی ایک بار رجیم اگر ٹاپل ہو جائے تو پھر وہ انٹروین کریں گے۔ اگر رجیم یعنی خامنائی نہیں جاتے ہیں اور صدر پزشکان وہیں پر رہتے ہیں تو پھر امریکہ یہ جرت نہیں کرے گا کہ اس پر حملہ کرے۔ موجودہ حالات کے اندر امریکہ کے لیے یہ فیزیبل نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے کی جو دھمکیاں تھیں وہ اسی لیے تھیں کہ کسی نہ کسی طرح اندر سے حالات اس حد تک چلے جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تاریخی طور پر ایران میں ہونے والے اس طرح کی موومنٹ کو دیکھیں تو یہ 43 سال میں تیسرا موقع تھا، اور ہر بار ایران کے اندر جو ہوا اس کو اندر سے ہی ہینڈل اور مینج کیا گیا۔ اور اس بار ایران کی حکومت نے جو میں سمجھتا ہوں ایک عقل مندانہ کام کیا وہ یہ کہ وہاں پر انہوں نے اپنے حامیوں کو بھی باہر نکالا، اور اگر رات کو اگر حکومت کے مخالف پروٹیسٹ کر رہے تھے تو دن کے وقت جو تہران اور سارے شہروں کی سڑکیں تھیں اس پر حکومت کے حامیوں کا بھی اتنا ہی قبضہ تھا۔ گویا کہ وہ جو ایک میسج تھا وہ گیا کہ جی ایران کی جو موجودہ رجیم ہے وہ اس طرح ٹاپل نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک چیز اور بڑی کریٹیکل ہے سمجھنے کی، وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر جس انداز میں امریکہ کو لگا کہ شاید وہ احمد رضا شاہ پہلوی کو لا کے بٹھا دیں گے اور لوگ ان کو سڑکوں پر استقبال کرنے کے لیے وہی سین ہوگا جیسے امام خمینی کا تھا، تو ایسا نہیں ممکن ہے۔ امام خمینی کی ایک جد و جہد تھی اور سارا کچھ تھا، تو اس کے مقابلے میں احمد رضا شاہ پہلوی جو دوسرا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ریزنٹمنٹ بھی بہت ہے ایرانیوں کے اندر، وہ تو پاپولر سپورٹ ہے ہی نہیں۔ ہاں 43 سال میں جو ایک پوری قوم کا ایک بیانیہ ہے اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اس کے مقابلے میں احمد رضا پہلوی کہتے ہیں جی کہ جس دن میں اقتدار میں آیا پہلا دن میرا ہوگا کہ میں اسرائیل سے سفارتی تعلقات کروں گا، اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کروں گا، امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کروں گا۔ تو وال آف ویلنگ پہ بھی گئے، وہاں جا کے روئے بھی، انہوں نے وہ ٹوپی بھی پہنی، انہوں نے تو کمال کر دیا۔ جی بالکل فراز صاحب، یہ باتیں جو ہیں وہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں۔ میں نے آج ایک انٹرنیشنل چینل پہ تھا، میں نے وہاں پر بھی یہی بات کہی کہ انٹرنل چینج کوئی آ جائے تو اس کو تو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر باہر سے کسی کو لا کے بٹھایا جائے گا تو کوئی بھی سوورن خود مختار قوم جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرتی ہے، اور میرا خیال ہے یہی صورتحال ہے۔ اور اب جو صورتحال ہے میں اس کو مکمل ڈیفیوز ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور کوئی بہت بڑا حادثہ نہ ہو جائے کہ صدر ٹرمپ کو کوئی دوبارہ حملہ کرنے کا بہانہ یا جواز مل جائے۔ ادروائز میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ صورتحال جو ہے وہ پھر ایک بار مذاکرات کی طرف جائے گی، IAEA کو بیچ میں ڈالا جائے گا، پھر ایک بار ایٹمی پروگرام کی بات ہوگی، اور ایٹمی پروگرام کے بہانے وہ جو ایران کا جو سپر سونک میزائل کا اور بیلسٹک میزائلز کا پروگرام ہے جس سے اصل خطرہ ہے اسرائیل کو۔ جی بالکل، اس سے اس کو خطرہ جی بالکل۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک۔ سر چشتی، یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کا کچھ اگر ہم اس BBC کی رپورٹ کا تذکرہ کر لیں جس کے اندر کہ کلیئر ڈیوائیڈ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قندھار گروپ اور کابل گروپ، اور جو ایکسپیکٹیشن تھی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی اقتدار میں 2022 میں اقتدار میں آنے کے بعد، جو ان کا ایک ویو پوائنٹ تھا کہ ہمیں جو اخندزادہ صاحب ہیں وہ سپریم لیڈر، وہ جس رول میں دیکھیں گے باقی لیڈرشپ کو، انہوں نے نہیں دیکھا ان کو، اور اب اختیارات بھی واپس لے لیے، جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے، بڑا ریجڈ سٹانس ایک لیا ہوا ہے، اور ایک رفٹ سامنے آئی ہے انٹرنیٹ کی بندش کو
بڑا ہائی لائٹ کیا گیا کہ انہوں نے حکم دیا کہ فون اور انٹرنیٹ سروس بند کر دیں. وہ بند ہو گئی اور اس کے بعد وہ کھل بھی گئی اور 3 دن بعد ہی کھل گئی, جو کہ ان کے سٹرکچر میں یا چین آف کمانڈ میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ تھا. کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی فراز صاحب دیکھیے, یہ جو قندھار کا گروپ ہے اور جو کابل کا گروپ ہے, انہوں میں اوورال تو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے کہ ایک ہے, لیکن قندھار کا جو ہے وہ بہت ایکسٹریم بلیفز کا ہے جو ہمارا مذہب کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا. کابل جو ہے گروپ وہ نسبتاً ماڈریٹ ہے, آلدو وہ بھی ظاہر ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جیسے دوسرے مسلمان ملکوں میں, لیکن دونوں میں تقابل پیش کر رہا ہوں کہ بہت ایکسٹریم تھا. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ اس کے کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پاور سٹرگل ہے وہاں پر بنیادی طور پر. یہ تو پاور ہبز ہیں سارے کے سارے, جو 22-23 کے قریب گروپ ہیں, ناردرن الائنس بھی ہے, گلبدین حکمت یار بھی ہیں, اور بہت سارے گروپس ہیں. یعنی ایک دوسرے کو پش پل کرتے رہتے ہیں, اور سروائیول اسی کا ہوتا ہے جس کے ویپنائزیشن جس کے پاس زیادہ ہو, جس کا خوف زیادہ ہو, جس کا انفلوئنس زیادہ ہو, وہاں تک وہ اپنی ریٹ قائم کرتا ہے. اور کتنے کنفائنڈ ہو گئے, پورے ملک میں تو حکومت ہوتی نہیں ہے, یہ تو بالکل لارڈز کی طرح ہیں جن کے پاس ویپن زیادہ جی ہیں. بالکل وار لارڈز ہیں, انہوں نے علاقے بانٹے ہوئے ہیں, اپنے اپنے اسٹرانگ ہولڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیشہ سے اسی طرح ہے افغانستان. ایگزیکٹلی جی. تو ابھی آپ دیکھیے, اب ہندوستان فیکٹر ایڈ ہو گیا. انڈین وہی انڈیا ہے جس نے انہی طالبان کو پابندیاں لگائے رکھی تھی, اور ان کا ایک جرنلسٹ مارا گیا, انہوں نے کہا کہ طالبان نے مارا ہے. ان کے کابل میں ایک ان کی ایمبیسی پر دھماکہ ہوا, انہوں نے کہا انہوں نے کیا ہے. آپ نوٹ کریں, انڈیا کا ایک ایئر انڈیا کا جہاز ہائی جیک ہو گیا تھا, انہوں نے کہا طالبان نے کیا ہے. تو اب یہ دیکھیے پھر سپورٹ میں آ گئے. ایتھکس موریلٹی تو وہاں ہے کوئی نہیں. سب دیکھا جاتا ہے کہ جتنی انسٹیبلٹی ہوگی, مجھے لگتا ہے جو بھی کابل میں حکومت ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اتنی ہی وہ ریلیونٹ رہتی ہے دنیا کو. جتنی انریسٹ ہوگی, اس کا مطلب ہے دنیا کنسرن ہوگی, دنیا آپ کو نوٹس کرے گی, دنیا آپ سے پوچھنا چاہے گی مسئلے مسائل, اور پھر فنڈ لے کر آپ, جیسے میں نے کہا کہ ٹیرر کو آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ, جس طریقے سے دونوں آپشن وہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ کیا. تو بدقسمتی سے اسی کو میں دیکھ رہا ہوں. اور جیسے جیسے لوگوں پر سختی آ رہی ہے, کیونکہ ٹریڈ بند ہے اتنے عرصے سے پاکستان کی طرف سے, اور ظاہر ہے ہم تو بڑی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم افغان لوگوں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن اگر پالیسیاں ہمارے ملک کے خلاف ہوں گی, ہماری دہشت گردی نہیں رکے گی ہمارے ملک میں جو سپانسرڈ وہاں سے ہوگی, تو ظاہر ہے یہ سینکشنز یا پابندیاں یا بلاکیڈ جو ہے روڈز کا, یہ پھر کرنا مجبوری بن جاتا ہے. لیکن ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے, لیکن کوئی بھی حکومت زیادہ پاکستان کی ٹریڈ بند کر کے سروائیو نہیں کر سکے گی, کیونکہ ہر طرح کا ٹریڈ آلموسٹ 50-60% ویری کرتا رہتا ہے. ٹریڈ 20-22 ہزار گاڑیاں روزانہ آتی جاتی ہیں امیجن نارمل اوقات میں. تو وہ کیا کرتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہی ہے نا بنیادی طور پر, ٹریڈ ہے, لوگوں کی سوشل لائف ہے, ایون فیملیز میرڈ ہے دونوں طرف بارڈر کے. تو سارا کٹ آف ہو گیا, تو یہ فرسٹریشن لوگوں کی اور جو ہارڈ شپ ہے, آئی تھنک یہ تفرقہ ڈالنے کے لیے کافی ہوگی آنے والے وقتوں میں. یہ فرما دیجئے گا کہ اس دفعہ بڑا سخت سٹانس لگ رہا ہے, آپ نے ٹریڈ کا ذکر کیا کہ اتنا فیزیبل نہیں رہے گا, اس کو کھولنا پڑے گا, اور ظاہر ایونچولی ہر معاملے کا حل نکل ہی آتا ہے. اور جہاں پہ جیسے آپ اپنے ہمسائے چینج نہیں کر سکتے, اور افغانستان لینڈ لاکڈ ہے, پاکستان کے اوپر بہت انحصار ہے, وہ اب ثابت بھی ہو گیا. انڈیا کی چابہار والی دکان جو سبز باغ دکھا رہے تھے وہ بند ہو گئی. تو یہ لیکن اس دفعہ سٹانس جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تواتر کے ساتھ کہا, بار بار کہا اور زور دے کے کہا کہ ہم لوگ اتنا فائدہ نہیں ہے ہمیں بارڈر کھولنے کا, جتنا اس مطلب ٹریڈ کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا بارڈر بند کریں تو فائدہ ہوگا. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ پرولونگ ہو سکتی ہے, اور کب تک پرولونگ ہو سکتی ہے, کیونکہ افغانی سٹانس تھوڑا سا لوزن اپ تو ہوا ہے. جی ایک یہی ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے. دیکھیے ٹریڈیشنلی ہوتا کیا تھا, اب ٹریڈیشنلی یہ ہوتا تھا کہ جب بھی افغانستان کے ساتھ ہماری ٹینشن ہوتی تھی, ہم افغانیوں کو ایکسپیل کرنے کا ایک آپشن لیتے تھے اور ٹریڈ بند کر دیتے تھے. اس دفعہ جو نئی چیز ہوئی ہے, جو انفارچونیٹ تھی, وہ ہم نے سٹرائکس کی ہیں ان سائڈ افغانستان, جو ان کے ہائیڈ آؤٹس تھے. میسج تو ان کو چلا گیا کہ ہمارا ریزالو ہے. ٹریڈ بند کرنے کی جو بات, میرا خیال ہے میں بھی اتفاق کرتا ہوں ڈی جی ایس پی آر سے, کہ کیونکہ ہماری موسٹلی سمگلنگ بہت ہوتی تھی. سمگلنگ کا مطلب ہے کہ کراچی پورٹ سے آتی ہے, وہ سمگل گڈ ہو کے واپس پاکستان میں آ جاتے تھے بغیر ٹیکسیشن کے, تو لوکل انڈسٹری افیکٹ ہوتی تھی. ہمارا ڈالر ظاہر جاتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں سے چینی یا آٹا دوسری چیزیں جاتی تھیں, لیکن موسٹلی سمگل ہوتی تھی, جس کا مطلب ہے کہ وائٹ اکانومی یا فیئر مین سے نہیں جاتی تھی. تو گورنمنٹ کو یا لوگوں کو ہمارے فائدہ نہیں ہوتا تھا, وہ ایک بلیک منی ایڈ ہوتی تھی دونوں طرف بارڈر کے. تو اگر ٹرانسپیرنٹ ہو گیا اور یہ بند ہو گیا, ویزیبلٹی ہو گئی, تو میرا نہیں خیال, وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ نقصان ہمیں کم ہے اور فائدہ ہمیں زیادہ ہے, کہ ہماری انٹرنل سٹیبلٹی آ جائے, دہشت گردی کم ہو جائے, اکانومی ہماری سٹیبلائز ہو جائے, اور یہاں پہ خوراک سستی ہو جائے گی ایز اے بائی پروڈکٹ کے طور پر. تو میرا خیال ہے ناٹ کے جیسے, آخر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم افغان لوگوں کے خلاف نہیں یہ کر رہے,
حکومتیں اسٹیٹس کرتی ہیں. انفارچونیٹلی فراز صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں اسٹیٹ کے طور پر وہ جو طالبان ہیں وہ اسٹیٹ بن کر دکھا ہی نہیں رہے. جی اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل لاز کا پاسداری کرتی ہے, اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو نیبرہڈ کا خیال کرتی ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے جو اکاؤنٹیبل ہوتی ہے اپنے لوگوں کے لیے. ان میں سے کوئی چیز ہے ہی نہیں ان کو, نہ انہوں نے ووٹ بینک کو بنانا ہے, نہ انہوں نے الیکٹورل کے لیے لوگوں کے پاس واپس جانا ہے, نہ انہوں نے اقوام متحدہ کیونکہ ان کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے ریکگنائز. تو آئی تھنک وہ اسٹیٹ کی جگہ, میں نے جیسے پہلے سوال کے جواب میں کہا, وہ تو پاور ہب ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم اپنی پاور سے جس کو بلڈوز کر سکتے ہیں اتنا ہی ہم منوا سکتے ہیں. تو یہ زیادہ چلتا نہیں ہے, دنیا بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہے, اور آہستہ آہستہ ان میں ایلیمنٹ آف آئسولیشن بھی آئے گی, اور جب ہارڈ شپ آئے گی تو ظاہر ڈویژن بھی ودن بھی آئے گی لوگوں کے اندر بھی. اور جیسے گروپس ہم قندھار اور کابل گروپ کی بات کرتے ہیں, یہ شاید اور واضح شکل اختیار کر لے گی. ڈاکٹر حامد, آپ نے کامنٹ سنا, یہ بتائیں کہ یہ جو گروپنگ ہے قندھار اور کابل کی, یہ کہاں لے کے جا رہی ہے اس افغان رجیم کو؟ پاکستان کا پریشر ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے, خواتین کی جو تعلیم ہے اس کو روکنا اور یہ اس سلسلے کو بند کرنے کے اوپر بڑی ریزنٹمنٹ ہے پوری دنیا کے اندر. اور ایون جو جیسے چشتی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ظاہر ہے وہ دونوں گروپس ہی آرتھوڈاکس ہیں, لیکن ایک ذرا پریگمیٹک ہے اور دوسرا ذرا کچھ سمجھ میں بالکل نہیں آتا, اس کی اسلامی روایات جو ہیں وہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو ان دونوں گروپس کی اس ٹینشن کے اندر, اور یہ ٹینشن بڑھ رہی ہے, اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ کورس کرنا شروع کر دیا ہے قندھار نے باقی کابل کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کے منسٹرز کو. ملا عمر کے بیٹے بھی ہیں اس میں شامل اور باقی بھی ان کے منسٹرز ہیں. یہ کس طرف جائے گی بات؟ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, تمام اقدامات بھی غلط ہو رہے ہیں, جو وعدے کیے تھے وہ پورے بھی نہیں کیے دوحہ کے اندر, جو جس کے بیس کے اوپر ان کو یہ حکومت ملی ہے. یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ دیکھیے فراز صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے چشتی صاحب نے بھی کہا کہ پورا جو افغانستان ہے وہ مختلف طاقتوں کے اندر بٹا ہوا ہے کنٹرول کے حوالے سے. ایون جو طالبان کا جو تمام حکومت ہے وہ مل کر بھی صرف 45% افغانستان کے اوپر ان کی اجارہ آپ کہہ لیں کہ حکومت ہے یا عملداری ہے. اس کے اندر بھی آپ دیکھیے تو جس طرح چشتی صاحب نے بھی کہا, آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک جانب سے قندھار کے اندر ہیبت اللہ اخوندزادہ جو ہیں وہ انتہائی ایکسٹریم ریجڈ پتہ نہیں کہاں کی آئیڈیالوجی لے کے آگے ہیں کہ اسلام کے اندر انہوں نے انٹرنیٹ کی بندش, عورتوں پر جو ہے وہ تمام طرح کی پابندیاں, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, رائٹس کے حوالے سے بھی. اس کے بعد جو کابل کے اندر گروپ ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو ملا عمر کے بیٹے ہیں, ان کے اس انداز میں کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں مانا جا رہا قندھار اور دوسرے خطوں کے اندر. دوسری طرف حقانی گروپ کے ہیں, سراج الدین حقانی ہیں اور وہ دوسرے ان کے بیٹے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو کابل کے اندر جو تھوڑی بہت بزنس ایکٹیویٹی تھی وہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد بند ہونے کے بعد بالکل ختم ہو گئی. اچھا, ایک چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ وہ جو امریکہ سے ان کو $30 ملین ملتے تھے وہ بھی فی الحال جو ہے اس سے وہ بھی خطرے میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اس پیسوں کے اوپر بھی اب افغان طالبان کے اندر لڑائی چلتی ہے کہ جی وہ صرف کابل کے کنٹرول میں رہیں گے, قندھار کے کنٹرول میں رہیں گے. پھر اس کے بعد احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں شمالی اتحاد کو جو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے انڈیا کی جو انڈیا نواز ان کا جو امپریشن تھا اس کو ختم کر کے انہوں نے پاکستان کی طرف حمایت ٹلٹ کی کر رہے ہے. ہیں. جی بالکل ٹھیک. انہوں نے پاکستان کی واضح حمایت کی ہے کہ جی افغانستان کی کوئی بھی وجود یا کوئی بھی جد و جہد بغیر پاکستان کی مدد کے ناممکن ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کا ایک بڑا واضح سٹانس ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں, آپ پاکستان میں دہشت گردی نہ ہونے دیں, تو ہم ہر حالت میں افغان بھائیوں کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. یہاں پر میں پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ کی امپورٹنس کو کم نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے درمیان ٹریڈ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے, ہونی چاہیے, لیکن یہاں پر بلیک منی اور سمگلنگ کی ٹریڈ ہے, اس کے اوپر آپ اگر سرحد کھل بھی جائے تو میرا خیال ہے دونوں سائیڈوں کو کوئی لیگلائزیشن کرنی ہوگی, بہتر چینل اڈاپٹ کرنے ہوں گے, پروسیجرز اڈاپٹ کرنے ہوں گے تاکہ یہ کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈائریکٹ فائدہ ہو. اور دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ وہی حرکت کی. آپ نے انڈیا نے کوشش کی, انڈیا نے جناب ملا متقی کو بلایا, انڈیا نے دوسرے منسٹرز کو بلایا اپنا دہلی میں اور سب جگہ لے کے گئے, لیکن پھر اس کے بعد ابھی جو دہلی میں کار بم دھماکہ ہوا تو اس کے اندر کہہ دیا جی کہ اس کا مجرم جو ہے وہ افغانستان میں چھپا ہوا ہے. سو خود اٹ واز اے آئی اوپنر فار طالبان رجیم کے لیے. چند ہزار یا لاکھوں ڈالر کے لیے انہوں نے پاکستان سے دشمنی مول لے کر انڈیا کی پراکسی بن کر خود افغان طالبان نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. میرا خیال ہے ان کو اس سے اب ہٹنا ہوگا.
پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے. اگر نہیں کریں گے تو میں یہ بات بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, پچھلے 3 ماہ سے کہہ رہا ہوں, اور میں افغانستان میں طالبان رجیم کے اندر بڑی چینج آتے دیکھ رہا ہوں, اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک بار پھر جو ہے وہ مزید ڈویژن آ جائے گی طالبان کے کنٹرول اوور افغانستان کے اوپر. کابل جو ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ پھر ایک بار پاکستان کے حمایتی جو ہیں ان طالبان کے کنٹرول میں چلا جائے. مجھے ایسا رجیم چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. چشتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ عبد الغنی برادر, ملا عبد الغنی برادر اور یہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کے, اور ملا یعقوب مجاہد جو ملا عمر کے بیٹے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ کابل رجیم, یہ کابل کی جو ایک گروپ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان سے اسلحے کا کنٹرول بھی, حالانکہ ملٹری کمانڈرز تو یہ ہیں, اور ان کا اخونزادہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کا اتنا کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے, ہی از ناٹ اے وار لارڈ, تو وہ ظاہر ہے ان کے سپریم لیڈر تو ہیں, اور ان کا عام طور پہ تاثر یہ تھا کہ کنسنسس سے بات کرتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو ان کو لیڈرشپ رول کے اندر یہ سارے لوگ لے کے آئے, لیکن وہ ان کی امیدوں کے اوپر پورے نہیں اترے. انہوں نے بڑا کرٹیل کر دیا ان کو, اور اب تو سنا ہے کہ یہ دو حضرات کندہار ان کی اجازت کے بغیر جا بھی نہیں سکتے, جب ان کو بلایا جاتا ہے تو جاتے ہیں. معاملات اتنے خراب ہیں. تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ سائیڈ کرنے کے فیصلے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سا گروپ ڈومیننٹ تھا, اور کون سا گروپ جو ہے وہ ٹلٹ کر رہا ہے پاکستان کی طرف؟ اس میں ڈیفینیٹلی ان کے اوپر ظاہر ہے اتنی ڈیوائیڈ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, ذرا بتائیے گا. جی کہ فراز صاحب, جو بھی اس وقت گروپ افغانستان کے اندر لاجک کی بات کرے گا نا, وہ آٹومیٹیکلی پاکستان کی طرف اس کا ٹلٹ نظر آئے گا, کیونکہ پاکستان لاجک پہ کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں کہ انفلٹریشن نہیں ہونی چاہیے, دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے, بارڈر پار جو ٹیررزم کو کنٹرول کریں, یہ ایک لاجک بات ہے. اور جو بھی یہ کہے گا ظاہر ہے وہ ان کو, جیسے ملا عمر کے بیٹے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیفنس منسٹر اور سب کچھ تھے اور ان کے پاس ساری فورسز ہیں, لیکن ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے. اور وہ آپ میرا خیال چیک کر لیں, وہ مذاکرات کے لیے بھی وہ آئے تھے, انہوں نے اپنے ملک کی نمائندگی کی تھی, لیکن ان کی لمیٹیشن یہی تھی جو ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کہا تھا کہ وہ گھڑی گھڑی باہر جا کر فون کرتے تھے اور پوچھتے تھے ڈیل کو آگے کرنے کے لیے کہ پاکستان سے کیا سیٹلمنٹ کی جائے. اس کا مطلب ہے اس نیگوسیشن کے اندر بھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہی ہے, وہی ایکسٹریم ہیبت اللہ کی بات جو کر رہے ہیں آپ, وہ ایکسٹریمسٹ تھے, اور وہ ظاہر ہے چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح کا کوئی امن ہو, کیونکہ امن جو, ویسے میں نے کہا پہلے بھی سوال کے جواب میں کہا کہ وہ لوگ یا وہ حکومت irrelevant ہو جاتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, لوگوں کا فوکس ہٹ جاتا ہے, آپ کو فنڈ ملنے بند ہو جاتے ہیں. اور وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات پہلے بھی ایز اے بڈنگ کے طور پہ یوز کر رہے تھے, یعنی انڈیا سے کاؤنٹر آرگومنٹ کہہ لیں کہ اگر آپ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں, پاکستان کو ہم یہ دینا چاہتے ہیں, وہ مانگ رہا ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی نیگوسیشن یا بڈنگ ٹائپ ایٹموسفیئر تھا مذاکرات کا جو وہاں ہوا تھا ترکی میں بھی. اور ظاہر ہے جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ذرا سا ماڈریٹ ہوگا, ایک لاجیکل ہوگا, جو ایک بیلنس لے کر چلنا چاہے گا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے, اتنا عرصہ ہو گیا پچھلی حکومت میں, پچھلی جو ان کی 96 سے 2001 تک حکومت تھی, اس کو 3 ملکوں نے تسلیم کیا تھا, پاکستان, یو اے ای, سعودی عرب. جی, اب تینوں نے نہیں اب تک تسلیم کیا اس حکومت کو, تو خود ان کو سوچنا چاہیے, گریبان میں جس کو کہتے ہیں جھانکنا چاہیے. انہوں نے تو سر وہ کوئی کام ہی نہیں اس طرح کا کیا جو وہ کمٹ کر کے آئے تھے. یعنی مطلب انہوں نے تو کمٹمنٹ یہ دی تھی, سب سے بڑی کمٹمنٹ یہ تھی کہ ان کی زمین کسی بھی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, کیونکہ پوری دنیا کو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ امریکن انخلا کے بعد افغانی سوئل جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہے گی. سب کو اس چیز کا ادراک تھا کہ گروپس میں بٹے ہوئے ہیں اور ایبسولوٹ کنٹرول نہیں ہو پائے گا, اور ڈیفرنٹ گروپس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ان کے موٹیوز ہیں. تو ظاہر ہے سینٹرل ایشیا کے بھی کنسرن تھے, تمام ہمسائے 6 تو اس کے ملک ساتھ لگتے ہیں افغانستان کے, آپ بہتر جانتے ہیں, تو وہ کنسرنز تو ان کے تھے. پلیز کنٹینیو. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ کنسنسس لے کے بھی آئے تھے. آلموسٹ 10 سال سے قطر میں انہی طالبان کا دفتر امریکہ نے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا, اور آپ ایگری کریں گے ہم سارے کہ قطر میں امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ طالبان دفتر نہیں کھول سکتے تھے جب امریکہ کا کنٹرول تھا افغانستان پر. بات چیت کے وقت یہ ہر چیز مان بھی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اور انڈرٹیکنگ بھی دے رہے تھے, لیکن جو وہ حکومت میں آئے, کیونکہ وہ کنٹراسٹ ہے, اس لیے جیسے میں پہلے ریفر کر رہا تھا کہ ایون جو 3 ملکوں نے تسلیم کیا تھا اس میں سے ایک ملک نے بھی اس دفعہ ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. رشیا نے کیا, اور انڈیا کرنے جا رہا ہے بنیادی طور پر. تو یہ اس بیک گراپ کے نظر میں میرا خیال ہے کہ جو بھی لاجیکل بات کرے گا وہ سائیڈ لائن ہو جائے گا, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ان کی ریلیونسی یہی ہے. اور لیکن لاجک پرویل کرے گی کیونکہ ان کی اپنی سروائیویبلٹی مشکل ہوتی جا رہی ہے. وے فارورڈ مجھے یہ نظر آ رہا ہے, جیسے مشیری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ رفٹ اور بڑھے گی,
جب ہارڈشپس ان پر آئیں گی، ان کے ریسورسز ختم ہوں گے، جب ریسورسز کم ہوں گے تو اور یا ان کی ناچاکی اور بیچ میں رفٹ بڑھے گا، یا ایک اور گروپ آ کر شاید ان کو کمزور دیکھ کر اوور پاور کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیں، پاکستان کی چھوٹی سی بات مان لیں، اور جو آپ ابھی ریفر کر رہے تھے کہ وہ لاجیکل بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ریلیونٹ یا انگیج کیے بغیر وہاں امن بھی نہیں ہو سکتا، اکانومی نہیں بڑھ سکتی. اکانومی تو بڑی دور کی بات ہے، ڈے ٹو ڈے لائف سروائیو ہو نہیں کر سکتی. سکتے. جی بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر حامد یہ فرمائیں کہ پاکستان نے بڑا زبردست حکومت نے سٹانس لیا ہے اوور ایران، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کنڈیم کیا ہے ایکسٹرنل انٹرفیرنس کو اور سینکشنز کو. یہ بہت کلیئرٹی ہے اس کے اندر. میں واپس آ گیا ہوں ایران کی طرف، اس کو کنیکٹ کریں گے ہم بھارت کے ساتھ. آپ دونوں حضرات سے کامنٹ میں لوں گا. یہ جو پاکستان کا سٹانس ہے، بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو اس ٹائم کے اوپر جو وقت چل رہا ہے تو اس کے اندر اتنی کلیئرٹی ہوگی پاکستان کے سٹانس میں. بالکل. میں فراز صاحب کل ایک انڈین چینل پہ تھا تو وہاں پہ اس نے مجھ سے یہی سوال کیا، تو اس سٹیٹمنٹ سے پہلے میں نے کہہ دیا، میں نے کہا پاکستان ایران کے معاملے میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنا سٹانس لے گا، اور وہ سٹانس یہی ہوگا کہ پاکستان کسی بھی حالت میں کوئی بھی ایسی ریجیم چینج ایکسیپٹ نہیں کرے گا جو باہر سے لا کر مسلط کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی حالت میں ایران کے اوپر کوئی بھی کاروائی جو ہے اس کا کوئی بھی لاجیکل کوئی بھی ریزن جو دیا جائے گا پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ لاجیکل ہو نہیں سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ جی پاکستان اور امریکہ کی یا ٹرمپ کی اور ہمارے ساتھ جو اتنے اچھے تعلقات ہیں تو ہم اس کے پریشر میں آ جائیں گے. دیکھیں، جب جو سوورن کنٹریز ہوتی ہیں وہ اپنی خارجہ پالیسی پریشر پہ نہیں بلکہ ملک کی مفادات اور ملک کے لیے جو ترجیحات ہیں اس کی بنیاد پر بناتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تاریخ میں پہلی بار اسی انداز سے اپنی سفارتی تعلقات کو بڑھانا چاہ رہا ہے اور بڑھا رہا ہے کہ جہاں ہمارا فائدہ جو ہے یا پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کی جغرافیائی حدود کا، پاکستان کی معیشت کا فائدہ جس انداز میں ہے ہم وہی سٹانس اپنائیں گے، نہ کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہم روایتی طور پر کوئی امریکہ کی حمایت کرنے شروع ہو جائیں، کیونکہ امریکہ کی حمایت اس انداز میں کرنے کا ہمیں نقصان ہوگا. اور پاکستان کی حکومت نے بالکل ٹھیک سٹانس لیا. میرا خیال یہ ہے کہ یہی وہ سٹانس ہے جو کہ دنیا کو بھی سمجھ آئے گا کہ جی پاکستان چاہتا ہے کہ اگر کوئی وہاں ریجیم چینج ہونی ہے، وہاں کی عوام اگر پولیٹیکل ڈیموکریسی کے سسٹم سے ہوتی ہے، ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کسی بھی حالت میں ایران پر مزید پابندیوں کو اس لیے نہیں ایکنالج کرنا چاہتا کہ پاکستان یہ جانتا ہے کہ وہ مزید پابندیاں جو ہیں وہ ایران کی عوام کے لیے زندگی کی مشکلات میں اضافہ کریں گی. دیکھیے، پابندیاں جو ہیں وہ ایرانی عوام، ایران کے اندر آلریڈی کرنسی کا کرائسس ہے، مہنگائی ہے، افراط زر ہے، اس ساری صورتحال کے اندر مزید پابندیاں لگا کر ایسے کوشش کی جا رہی ہے جیسے ایران کی عوام کو سزا دی جائے، قحط وہاں پر لایا جائے. تو اس کے اوپر پاکستان بحیثیت سوورن کنٹری ایک بڑا کلیئر سٹانس لیا جو بظاہر تو امریکہ کے خلاف ہے یا امریکہ کی لائن کے مخالف ہے، لیکن یہی انسانی حقوق ہیومینیٹیرین سٹانس یہی ہے کہ پابندیاں غلط ہیں، ہیومینیٹیرین سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بھی ریجیم چینج ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیں چھوٹا سا، پھر میں جاؤں گا اپنے دوسرے مہمان کی طرف. کہ یہ پاکستان نے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ کی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ٹیرف کا معاملہ ہے اس کو بڑی سلجھے ہوئے انداز میں ٹیک اپ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ود ان دا انٹرنیشنل لاز ہم لوگ ایران کے ساتھ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. یہ بڑی اہمیت کی حامل سٹیٹمنٹ ہے. بات یہ بالکل فراز صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران ایک ہمسائے ہیں. ہماری ٹریڈ جو ہے وہ بارٹر پہ زیادہ قیام پاکستان سے چل رہی ہے، ہماری بارڈر پہ ٹریڈ ہے، ہماری دوسری ٹریڈ ہے. سو ہم ود ان جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے مطابق اس کو ہم فالو کریں گے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہماری گیس پائپ لائن صرف ان پابندیوں کی وجہ سے ہم اس کو سفر کر رہے ہیں پچھلے 20 سال سے. پاکستان تو بہت زیادہ سفر کر رہا ہے آلریڈی، تو پاکستان مزید اس کو سفر کرے یہ ناانصافی ہے، پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پاکستان کے لیے اگر ایران گیس پائپ لائن کھل جائے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ توانائی کے بحران پہ کتنا بڑا قابو پایا جا سکتا ہے. سو میرا خیال یہ کہ پاکستان کا جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور امریکہ کو اس کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ جو اتنے اچھے تعلقات ہیں اس کے اندر پاکستان کو اس چیز کا مارجن بھی دینا ہوگا، اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا ہوگا کہ ایران کے ساتھ جو تھوڑی بہت ہماری تجارت ہے وہ ایک ناگزیر ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک پارٹ آف اوور ٹریڈ ہے. اس کے بغیر اس میں کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے پاکستان کی طرف سے. چشتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ویسٹ نے اور امریکہ نے بڑا انویسٹ کیا ہے انڈیا کے اوپر
چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پچھلے ڈیکڈز کے اندر بڑی انویسٹمنٹ ہے اس پورے بلاک کی اور امریکہ کی، اور مارکہ حق میں وہ ساری کی ساری امیدیں جو ہیں وہ پاش ہو گئیں ان کی. کیا انڈیا کو سزا مل رہی ہے بیڈ پرفارمنس کی؟ اور ظاہر ہے پوری دنیا نے ایک فاتح کی تعریف تو کی ہے جو کہ پاکستان ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اسرائیل، امریکہ اور جو ویسٹرن بلاک ہے وہ ایک اسلامک سپر پاور اور نیوکلیر پاور کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا. سپر پاور کہہ گیا، نیوکلیر پاور کہنا چاہ رہا تھا. ایک اسلامک نیوکلیر پاور کو ایکسیپٹ کرے گا ود ان دا کمیٹی آف نیشنز. تو آپ ایگری کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے؟ فراز صاحب، انڈیا کو کوئی سزا نہیں دے رہا. جو سزا انہوں نے چنی ہے وہ اپنے لیے خود چنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مئی میں انہوں نے حملہ کیا تھا ہم پر، اور ظاہر ہے ان کا، میرا کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں کہ ان کا یہ وار آبجیکٹو کہہ لیں یا وار اسٹریٹجی کہہ لیں کہ وہ تھا کہ پاکستان کو، جو اس وقت اکنامکلی بھی اسٹرگلنگ تھا، آج بھی ہے، اور پاکستان کو ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان آلموسٹ لیس ریلیونٹ ہے یا لیسٹ ریلیونٹ ہے، اس کو ارریلیونٹ جائے دنیا سے، اور ہم ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر آ جائیں، چائنا کے بس ایک سٹیبلائزنگ فیکٹر آ کے ریجنل پولیس مین ہمیں جانا جائے. تو یہ ان کو مس کیلکولیشن کی سزا مل رہی ہے جس میں ان کا خود انیشیٹو تھا. دیکھیے، جو اوفینس لانچ کرتا ہے اس کے وار آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو یہ اس کے ریزلٹ نکلیں گے، یعنی پاکستان گھٹنے ٹیک دے گا، معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، سو کالڈ جو ان کے پوائنٹ سے دہشت گردی کر رہا ہے اسے باز آ جائے گا. تو وہ تو وار ٹرافی جو ان کے لوگ آج بھی پوچھ رہے ہیں، وار ٹرافی تو ان کو کہیں ملی کوئی نہیں ان کے لوگوں کو. تو جب وار ٹرافی نہ ملے، تو جب پاکستان نے جو وکٹری حاصل کی، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وکٹری ہیز ویلیو. ویلیو آپ کی وقت بڑھاتی ہے، آپ کی ورتھ کرتی ہے. پاکستان اچانک ہو گیا، بلکہ ایک امپورٹنٹ سٹیبلائزنگ کنٹری بن گیا، جو انڈیا سے اب نہ صرف جیتا، کہیں بڑی فورس سے جیتا. اور وہ جو لوگوں کا اور بہت سارے لوگوں کا اور تھنک ٹینکس کا خیال یہ تھا کہ سٹیبلائزنگ ایک ہی ملک اگر انڈیا ہے چائنا کو کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں، اب جب تک آپ پاکستان کو ایکویشن میں نہیں ڈالیں گے اس ایریا میں کوئی ایکویشن چلے گی نہیں. تو وار برنگز ویلیو، اور پھر وکٹر کی اپنی ایک ورتھ ہوتی ہے، اس کی پاور آتی ہے اس کے پاس، یعنی طاقت اس کو ملتی ہے. اور جب امریکہ جیسا صدر ہمیں ویسے نہیں بات کر رہا، دین پاور ٹاکس ٹو پاور. آپ کو وقت سمجھ کے، آپ کی حیثیت سمجھ کے کی جاتی ہے. اور اکثر میں کہتا ہوں، سارے لوگ، سب چینلز کہتے ہیں جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ رکوائی، تو میں اکثر کہتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ نہیں رکوائی، اس ملک کے لوگوں نے، مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے جنگ رکوائی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور اکثر میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا تو آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنا ہی فکر مند ہونا تھا؟ نہیں ہونا. جواب آپ کو پتا ہے، نہیں ہونا تھا. تو اگر نہیں جواب ہے تو اس کا مطلب پھر ہم نے رکوائی ہے، ہمارے لوگ، ہم نے وہ پرفارم کیا ہے، الحمدللہ قوم کی امیدوں سے پورے اترے ہیں، تو تب جا کر یہ جنگ بند ہوئی ہے. کسی کو ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ لیس ریلیونٹ ہے. جیسے میں نے کہا، ان کا اپنے ڈیسیژن کی سزا مل رہی ہے، کسی کا کوئی کیا ہوا نہیں. دنیا تو نیچرل بیہیو کر رہی ہے. دونوں مہمانوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے گفتگو، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.